अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा मत हो। सही बुखारी 6116। तो देखिए गुस्सा मत हो, ये सिर्फ आप लोगों को छोटा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जब हम गुस्सा होते हैं ना, हमारा माइंड काम करने बंद हो जाता है, और जब हम गुस्सा होते हैं ना, हमारा हार्ट रेट यानी कि जो हमारा दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, और वो यानी कि जो हमारी नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए ना, उससे कई ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और हमारे बॉडी में ना एक केमिकल रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी यानी कि मेंटली हमें प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। यानी कि देखिए, अगर कोई आप आसपास अपने कोई गुस्से वाले इंसान को देख रहे होंगे ना, वो एकदम से चिड़चिड़ा, उसका दिमाग सही से काम नहीं करता, हर बात चिड़चिड़ापन। देखिए गुस्से की टॉपिक ना बहुत अलग है वो, यानी कि हर इंसान के गुस्सा होने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। कोई भी इंसान ना ऐसा ही गुस्सा नहीं हो जाता। तो मैं पहले थोड़ा बताना चाहूँगी। देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान को दिखे वो गुस्सा हो रहा है, तो उसको ब्लेम करने से पहले उसको समझने की कोशिश करें। अगर एक इंसान गुस्सा हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। ऐसा हो सकता है कि उसके बचपन का कोई ड्रामा हो, या फिर वो किसी डिप्रेशन में हो, या किसी डिफ़िकल्टीज़ में हो, या फिर उसको कोई बात है, कोई चीज़ है उसको परेशान कर रही हो, या फिर वो सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो, उसको नहीं मिल रहा हो, तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है। अगर आपने देखा हो तो एक इंसान गुस्से होने वाले इंसान की ना भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपनों पे गुस्सा होते हैं, बाहर वालों पे उनका बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, एकदम वेल एंड गुड होते हैं। और दूसरे होते हैं कुछ ना हर किसी पे गुस्सा नहीं होते, यानी कि सिर्फ बहुत ही लिमिटेड। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपने स्पेशल यानी कि लव वंस, एक या दो फिर अपने बहुत खास होते हैं ना, बस उनके सामने गुस्सा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी पे गुस्सा हो जाने लगते हैं, यानी कि उनका जो होता है ना कि हर किसी पे, घर वाले बाहर वाले किसी को नहीं दिखते, हर इंसान पे ना गुस्सा हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बताया, उनको जज करने लगते हैं। ये तो हर बात पे गुस्सा हो जाता है, हर बात पे गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, फिर इस तरह की ना नाम हम उनको रखते हैं। लेकिन कभी आप लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर सामने वाला इंसान गुस्सा हो रहा है तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी उसके पीछे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान बिला वजह गुस्सा हो जाए। अभी देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसी बात करे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, आपके बिल्कुल ख़िलाफ़ बात करें, तो 10 लोगों के सामने 10 लोगों को बिठा दिया जाए और बहुत सी गलत बात की जाए, तो कुछ लोग ऐसे होंगे उसमें से गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का माइंड सेट होता है, उनके सामने अच्छी हो बुरी हो बात उनको कुछ फिक्र नहीं होता। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको अपने आप से मतलब होता है। कोई सामने वाला गलत बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, उनको मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि हमें क्या लेना देना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनके सामने कोई बुरी बात की जाए तो उनको नाकाबिले बर्दाश्त होती है। उसी वजह से ना उनका वो है ना टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसी वजह से वो फिर गुस्सा होने लग जाते हैं। लोग समझने लगते हैं कि ये इंसान तो गलत है, हर बार यानी कि गुस्सा हो जाता है। देखिए, गुस्सा होने वाला हर इंसान गलत नहीं होता, गुस्सा होने वाला हर इंसान नहीं, कोई भी इंसान शायद गलत नहीं होता। अगर उनके पीछे आप उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। तो सबकी अपना अपना माइंडसेट है, सबका अपना अपना सोच है, तो उसके हिसाब से इंसान गुस्सा हो जाए। कुछ लोग ना कितना भी सामने कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, कितना भी बुरा बोला जाए, उस इंसान के मुँह से एक अल्फाज भी नहीं निकलता, क्योंकि उसका इंसान का वो माइंडसेट बन चुका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके सामने कोई इंसान गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ा सा हो रहा है, आपके सामने गुस्सा निकाल रहा है, तो उस वक्त आप खामोश हो जाए, ठीक है, खामोश हो जाए। उसको जवाब देने के बजाय खामोशी से उसकी बात सुने और उसकी बात को दिल पे ना ले, क्योंकि जब इंसान गुस्से में बोलता है तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुस्से में बोलता है ना इंसान, उसके दिल की बात निकलती नहीं। अगर देखिए गुस्से में देखा, अगर आपने किसी गुस्से वाले इंसान को देखा है, वो गुस्से में बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन उसका वो इंटेंशन ना होता है, ना उसके दिल में वो चीज़ें होती है अपनों को लेकर। बस गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। आपको पता है गुस्से में इंसान के पास इतनी ताकत होती है, इतना यानी कि स्ट्रॉन्ग पावर होता है कि वो सामने वाले का मर्डर भी कर सकते हैं। इवन एक छोटे से पिन के ज़रिए भी वो सामने वाले का मर्डर कर सकता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर गुस्से में भरा होता है ना, अगर आपने देखा लड़ाई झगड़े जब गुस्से में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है। और बहुत ज़्यादा मार क्यों लगती है? क्योंकि इसी वजह से ना उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर हो जाता है ना, उनकी बॉडी में सारा फोकस ना एक ही चीज़ पे होता है, वो जो गुस्से पे।
تو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ سامنے والا اگر کوئی انسان غصہ ہے آپ کے سامنے، اس سے میں بات کر رہا ہے غصے لہجے میں، تو خاموشی سے سنیں اور پیار سے بات کرنے کی کوشش کرے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جس وجہ سے سامنے والا غصہ ہو رہا ہے، کچھ وجہ ہوگی یا پھر ان کے کچھ اپنے پرسنل پرابلم ہوگی، یا پھر یعنی کہ بہت سی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سامنے یعنی کہ ایک دوسرے سے کسی کے بیچ میں غصہ ہو رہا ہے، یعنی کہ غصہ ہو رہی ہے ایک دوسرے میں، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بار ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ میں آپ لوگوں سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنس کر رہی ہوں، آپ لوگ اس کو پورا نہیں کرتے، تو پھر میرا وہ غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ میں جتنی بار ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کچھ کر ہی نہیں پا رہے اس طرح کا۔ تو یہ ساری چیزیں نا الگ الگ طریقے سے ہوتی ہیں، تو ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو غصے میں دیکھے تو اس کو جج نہ کرے، اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہو سکے تو ان سے بات کرے، سب کے سامنے نہیں کر سکتے تو پرسنلی ان سے بات کرے، پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا چیز آپ کو پینک کر رہی ہے، ان کی پریشان کریے، کیونکہ ہر کسی کو پسند نہیں ہوتا کہ وہ غصہ ہو، کیونکہ غصہ جب ہم ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہماری ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، یہ سامنے والا سمجھ نہ سکے، کیونکہ میں اس سچویشن سے گزری ہوں، تو ابھی بھی کافی حد تک میں نے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ سامنے والا تو ہمیں ایزلی جج کر دیتا ہے کہ یہ سائیکو ہے یا غصے والی ہے اور اس کو کچھ بھی ہے بس وہ غصہ ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ انسان سامنے والا کس چیزوں سے، کس ڈیفیکلٹی سے، کس پریشانیوں سے، کیا اس کی لائف میں گزر رہا ہے، وہ اس بات میں نا کوئی یعنی کہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اور ایزلی کسی کو بھی نا بلیم کر کے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، جب بھی انسان پینک ہو رہا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی اس کا لائف کا ڈرامہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر اتنی قابلیت ہے، اتنی ہمت ہے، قابلیت نہ ہو تو اپنے اندر اتنی قابلیت لائے کہ اپنے سامنے والوں کو یعنی کہ ہیلپ کرنے کی کوشش میں کرے۔ دیکھیں جب آپ کسی کو لائف کے ڈیفیکلٹیز میں فیس کر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کریں گی تو آپ کے لیے نا بہت بڑا اجر ہوگا، کیونکہ آپ کسی کی زندگی کو یعنی کہ اچھا بنانے میں اس کی ہیلپ کریے۔ تو آپ لوگوں سے یہ میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی اس انسان کو اپنے سامنے دیکھیں تو اس کی ضرور ہیلپ کرے۔ ہر کوئی جج کر رہا ہے تو آپ اس کو جج نہ کرے، بہت پیار سے اس کو ہینڈل کرے، سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی پرابلم یعنی کہ جب ہم کسی سے کلوزلی یعنی لو سے بات کرتے ہیں، پیار سے ہمدردی سے بات کرتے ہیں، تو وہ شاید آپ کو اپنی پرابلم بتائے تو اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ کو اس بارے میں میری کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے کبھی بھی نا پرسنل میں کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اور دیکھیے غصہ کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ دیکھیے جگہ ابھی جب آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ فوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا پھر ایک گلاس پانی پی لیں، یا پھر اگر آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، یا پھر آپ ایک جگہ ہیں تو دوسری جگہ جائیں، یہ بھی ہیلپ فل کرتا ہے، لیکن یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے اس چیز کا۔ یہ تو ابھی دیکھیے ابھی کبھی کبھار غصہ ہونے والے کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کبھی کبھار بہت کم غصہ ہوتے ہیں، لیکن جو بار بار غصہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ان سے بات کرے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ آپ لوگ اپنا فرض سمجھ کے کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے شاید آپ کی ایک اچھی بات کی وجہ سے، آپ کی تھوڑا کائنڈ بیہیویئر کی وجہ سے شاید کسی کی لائف بن جائے۔ تو ہمیشہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آس پاس ہمارے کوئی بھی ہو نا تو فوری پوچھ لینا چاہیے کہ کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے۔ اگر وہ آپ کو بتائے یا نہ بتائے ایٹ لیسٹ آپ پوچھ لیں۔ اگر وہ نہ بتانا بھی چاہیے تو اس کے دماغ میں اب ہمیشہ رہے گی کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ پوچھا تھا ہم سے، کبھی نہ کبھی وہ آپ کے سامنے اوپن اپ ہوگا اور اپنی باتیں بتائے گا، یا پھر وہ خود غور و فکر کرنے کی کوشش کرے گا کیا وجہ ہے، شاید میں اسی وجہ سے غصہ ہو رہی ہوں، یا پھر غصہ ہو رہی ہے تو اس کی پیچھے نا ایک وجہ ہوتی ہے۔ میں نے نا اس کے بارے میں ایک لکھا ہے، شاید میرے پاس اگر ہوگا تو اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہے کہ اس انسان غصہ ہوتا ہے، کیا وجوہات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو اس چیز کو کبھی نظر انداز نہ کریے، اگر کوئی آپ کے سامنے غصہ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھائے، پیار سے ہینڈل کرے، اس کو پانی پلائے، یا پھر اگر وہ ایک روم میں کوئی غصہ والا انسان ہے تو اس کو باہر لے کر جائے تاکہ اس کا جو یعنی کہ جو ماحول ہے وہ چینج ہو جائے، تو اس کا جو ہمارا جو یعنی کہ غصہ والا بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، کافی حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور وہ آپ کو بتائے بہت سے بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم غصے میں کچھ بولتے ہیں تو سامنے والے کو جتنا برا لگتا ہے نہیں پتا، لیکن ہمیں بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے غصے میں کیوں کہہ دیا، ہم تو جان بوجھ کر نہیں کہنا چاہتے نا۔ آئی تھنک آپ سب اس بات سے ریلیٹ کرتے ہوں گے، اسپیشلی میں نا یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ بہت سال سے میں اس چیز میں سے گزری ہوں، تو بہت برا لگتا ہے جب بھی یاد آتا ہے نا میں نے غصے میں اس کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ تو انٹینشن تو ہمارا کبھی ہوتا نہیں کہ ہم ایسے کہیں، کبھی ایسا انٹینشن نہیں ہوتا، لیکن غصے میں کچھ سچویشنز ہمیں اس طرح بنا دیتی ہیں اور ہمارا مائنڈ ورک نہیں کرتا، تو ہمارا مائنڈ کس طرح سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور جب بھی غصے والے انسان کو دیکھیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اسے کائنڈ بیہیویئر کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ بھی غصہ ہونے نہ لگ جائے، اس
کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرے. آپ کا ایک اچھا یعنی کہ اچھی بات یا پھر آپ کا ایک کائنڈ ویور شاید سامنے والے کی لائف بدل سکتا ہے. تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو کسی بھی فیز میں ڈیفیکلٹیز میں دیکھے تو کبھی اس کو چھوڑ نہ دے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, خوشی میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے, ہر کوئی آگے پیچھے لگے رہتے ہیں, اس کے لائف میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ہنسی مذاق. لیکن جب ہم پہ مصیبت آتی ہے نا تبھی اپنوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے, کون ہمیں سمجھ رہا ہے, کون ہمیں جج کر رہا ہے. یہی تو وقت ہوتا ہے نا, ہمیں ہر ایک انسان کی نا اصلیت پتہ چل جاتی ہے, پھر ایک ایک کر کے نا سارے دل سے نکل جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے, آپ سب نے کہیں نہ کہیں اس چیز کو فیس کیا ہوگا. تو آپ لوگ اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور اس چیز پہ عمل بھی کریں. حدیث یہ بھی ہے نا کہ جب غصہ آئے تو توس پڑھ لے, پانی پی لے یا پھر جگہ چینج کر لے. تو اس پہ بھی عمل کریں. اور جب بھی اس کو نا, یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے, یہ یعنی کہ ابھی کا علاج ہے. یعنی کہ پرماننٹ علاج کے لیے ہمیں اس غصے کی وجہ کو ختم کرنا چاہیے کہ وہ انسان کس چیز کی وجہ سے اس کو چیز کو فیس کر رہا ہے, کس چیز کی وجہ سے وہ پریشان ہے, تکلیف میں ہے, کیا وجہ ہے وہ بار بار غصہ ہو رہا ہے ہر کسی پہ. تو اس چیز پہ فوکس کریں. انشاءاللہ میں ایک ٹاپک ضرور لاؤں گی, اس میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی. اگر میں نے جو لکھا تھا وہ اگر میرے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے نجات دے. ہمارے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا وجوہات ہوگی, ہر انسان کے غصہ ہونے کے پیچھے اور وجوہات سے ان کو نجات دے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.